بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع ہے وفات سلمان کی حکایت۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی عمر شریف 53 سال کی ہوئی۔ 13 برس کی عمر میں آپ علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ 40 برس تک آپ علیہ السلام تخت سلطنت پر جلوہ افروز رہے۔ آپ علیہ السلام کا مزار فائز بیت المقدس میں ہے۔ آپ علیہ السلام کی مثالی وفات ظاہری کا ایمان افروز واقعہ بھی سن لیجئے۔ ملک شام میں جس جگہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی بابرکت والی جگہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی وفات ظاہری کا وقت آ گیا۔ چنانچہ اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام نے جنات کے ایک گروہ کو اس کام پر لگا دیا۔ عمارت ابھی تعمیری مراحل سے گزر رہی تھی کہ آپ علیہ السلام کی وفات ظاہری کا وقت بھی قریب آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ عز و جل، میری وفات ان جنات پر ظاہر نہ فرما اور وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں، اور ان سبھی کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہو گئے اور حسب عادت اپنے عصا مبارک ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ مگر مزدور جنات برابر کام میں مصروف رہیں۔ عرصہ دراز تک آپ علیہ السلام کا اسی حالت میں رہنا جنات کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ علیہ السلام ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ برابر عبادت کھڑے رہا کرتے ہیں۔ الغرض ظاہری انتقال کے بعد 1 سال تک آپ علیہ السلام اپنی مبارک لاٹھی سے ٹیک لگائے کھڑے رہیں، یہاں تک کہ بحکم الہی عز و جل دیمک نے آپ علیہ السلام کے عصا شریف یعنی مبارک لاٹھی کو کھا لیا، اور یوں آپ علیہ السلام کا جسم نازنین زمین پر تشریف لے آیا۔ اب جنات اور انسانوں کو آپ علیہ السلام کی ظاہری وفات کا علم ہوا۔ اس حکایت سے درس ملا کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے مقدس اجسام بعد رحلت بھی سلامت رہتے ہیں۔ بعد وفات قبر کی مٹی انہیں کھا نہیں سکتی۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے مزارات طیبات سے نکل کر زمین و آسمان کے اطراف میں آتے جاتے اور تصرف فرماتے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے محبوب دانائے غیوب عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وادی ازرق سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ وادی ازرق ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، گویا میں موسیٰ علیہ السلام کو گھاٹی سے اترتے ہوئے دیکھتا ہوں اور وہ بلند آواز سے لبیک کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی ہرشا پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سی گھاٹی ہے؟ لوگوں نے عرض کی، یہ ہرشا گھاٹی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، گویا کہ میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، وہ ایک طاقت اور سرخ اونٹنی پر سوار ہے، جس کو لگام کھجور کی چھال سے بنی ہوئی ہے۔ انہیں جبہ پہنا ہوا ہے اور وہ لبیک پڑھتے
ہوئے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔